حالم از قلم نمر احمد باب نہم جہاں ملتے ہیں تین چاند۔ اس نے خواب میں دیکھا گہری سیاہ رات ہے، آسمان پر پورا چاند چمک رہا ہے اور وہ ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں چل رہی ہے۔ ننھی ننھی چیزیں پیروں میں چبھ رہی ہیں مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھا رہی ہے۔ چوغے کی ٹوپی نے اس کا سر ڈھانپ رکھا ہے مگر ہوا کے باعث وہ پشت سے پھڑپھڑا رہا ہے۔ دفعتاً ایک مقام پر وہ ٹھہرتی ہے۔ سامنے آسمان پر مکھن کی ٹکیا جیسا چاند چمک رہا ہے۔ وہ نظریں دائیں طرف موڑتی ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کی چوٹی خوب روشن ہے، جیسے شیشے کی بنی ہو۔ اس چوٹی کے چمکتے شیشے میں ایک دوسرا چاند نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک دم گھومتی ہے، ہوا سے چوغے کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک جاتی ہے، سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگتے ہیں اور اس کی سیاہ آنکھیں سامنے جم جاتی ہیں۔ وہاں سیاہ زمین ہے، بالکل سیاہ کانچ جیسی، اور ایک چاند اس زمین پر چمک رہا ہے جہاں ملتے ہیں تین چاند۔ وہ چونک کر بڑبڑاتی ہے، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے ہیں۔ یہاں ملتے ہیں تین چاند۔ تالیہ کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ چند لمحے وہ چت پڑی رہی، پھر ایک طرف ہاتھ مارا تاکہ ٹیبل لیمپ جلائے یا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن اسکرین کرے یا موبائل اٹھا کر دیکھے، مگر پلنگ کے ساتھ تپائی پر ایسا کچھ نہیں رکھا تھا، نہ موبائل نہ ریموٹ۔ وہ ذہن کو بیدار ہونے میں چند لمحے لگے اور پھر اسے یاد آیا وہ کوالالمپور میں نہیں تھی، وہ قدیم ملاکا میں تھی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دیا سلائی سلگا کر چند موم بتیاں روشن کی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور سارا محل خاموش پڑا تھا۔ تالیہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر جھانکا تو آسمان پر بریک کمان سا چاند جگمگا رہا تھا۔ جہاں تین چاند ملتے ہیں، چاند کو تکتے ہوئے بے خودی سے دہرایا، کیسی عجیب سی جگہ تھی وہ۔ پھر چونک کر اپنے ہاتھ کو دیکھا، انگلی میں سرخ یاقوت اور ہیروں والی آنسو شکل انگوٹھی ہنوز موجود تھی۔ کیسا عجیب سا آنسو تھا وہ، دل کے رنگ جیسا، خون کے رنگ جیسا۔ ایک دم جیسے کوئی یاد آیا۔ اس نے میز سے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا۔ یہ کانچ کی بنی قدیم گھڑی تھی جس کے دو خانے تھے، اوپر والے میں ریت بھری تھی اور سوراخ سے ذرا ذرا کر کے ریت نیچے خانے میں گر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ریت کی مقدار سے اندازہ لگایا، آدھی رات کے 12 بجے ہوں گے۔ وہ مسکرائی اور گھڑی رکھ دی۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا۔ ابوالخیر کی حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اوپر تیر کمان جیسا چاند جگمگا رہا تھا۔ چند پہرےدار جمائیاں لیتے پھاٹک اور چار دیواری کے گرد پہرا دے رہے تھے، مگر باورچی خانے کی چمنی کے ساتھ مخروطی چھت پر بیٹھی تالیہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ وہ سیاہ پاجامے قمیض میں ملبوس، بالوں کو سیاہ کپڑے میں لپیٹے ہوئی تھی۔ دور سے کوئی نوجوان لڑکا نظر آتی تھی جو اکڑو بیٹھا اداسی سے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں دمکتی دہکتی سرخ آنسو والی انگوٹھی اس کی نسوانیت کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر چڑھتے فاتح کی پہلی نظر اس انگوٹھی پر پڑی، دوسری اس کے تاریکی میں ڈوبے چہرے پر۔ رسی پرے پھینکتا وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تالیہ نے سر اٹھا کر اسے سادگی سے دیکھا۔ مجھے راجا کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع ابھی تک نہیں مل سکا۔ چابی کہاں ہے میں نہیں جانتی، لیکن جیسے ہی وہ ہمیں ملی ہم واپس۔ میں وزیر خزانہ کی تعیناتی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ وہ کھنکار کر بولا تو وہ چپ ہوئی۔ اوہ، سن باؤ یا وانگ لی یا ابوالخیر، تم نے کس کو چنا؟ کس کو چننا چاہیے؟ ظاہر ہے وانگ لی کو۔ اس میں وہ دونوں خوبیاں ہیں جو ہمیں کسی کو جاب دیتے وقت امیدوار میں ہونی چاہیے، اس جاب کو کرنے کی قابلیت اور ایمانداری۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فاتح کی آواز میں نرمی گھل گئی، جبکہ ابوالخیر ایک بد نیت اور نااہل آدمی ہے۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ میں نے ابوالخیر کا نام تجویز کیا ہے اور سلطان نے تائید کرتے ہوئے فیصلے پر مہر لگا دی ہے۔ حویلی کی چھت پر سناٹا چھا گیا۔ فاتح چند لمحے تو کچھ کہہ نہیں سکا، پھر اس کے ابرو بھج گئے۔ تم نے ابوالخیر کی طرف داری کیوں کی؟ کیونکہ مجھے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مضبوط حلیفوں کی ضرورت ہے، اور مجھے راجہ مراد کو بھی خود سے خفا نہیں کرنا۔
تو تم نے یہ اپنے لیے کیا، ملاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تالیہ نے ٹھنڈی سانس لی اور سادگی سے پوچھا، آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے توانکو؟ میں ملاقہ کے لوگوں کو وانگ لی جیسے ایماندار اور قابل آدمی کا تحفہ دیتا۔ وہ غیر ملکی ہے، بھلے اس کی ہمارے سلاطین اور رئیسوں سے گہری دوستی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ یہاں ایک اجنبی آدمی رہے گا۔ بالفرض میں اس کا چناؤ کر بھی دیتی تو صبح ہونے سے پہلے ابو الخیر یا راجہ مراد اسے مروا دیتا، مقابل ختم ہو جاتا اور ہمیں ابو الخیر کو ہی وزیر بنانا پڑتا۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ تو آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے توانکو، جہاں اتنی آسانی سے قتل نہیں کیے ہو جا سکتے۔ یہ بادشاہت ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں عدالتیں حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں۔ میں ایک چینی کو ملاقہ کا وزیر خزانہ بنوا بھی دیتی تو لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے کوئی نہیں روتا۔ میں نے اس کی جان اور اپنے ملک کا امن بچایا ہے۔ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، اگر سیاست یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جانتی سیاست کیا ہوتی ہے۔ وانگ لی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، وہ تلخی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ بنگارا ملایوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا وانگ لی کو تاشا نے وزیر بنایا تھا؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں درج نہیں تھیں، لیکن مجھے لگا تھا شاید وہ عظیم کارنامے جو وانگ لی نے سر انجام دیے تھے وہ وزیر بن کے کیے ہوں، اور مورخ ان کو لکھنا بھول گیا ہو۔ مورخ؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جانتے ہیں شاہی مورخ کون ہے؟ جانتا ہوں۔ اسے اس وقت مورخ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خفا نگاہیں سامنے پھیل گئیں جہاں اندھیرے میں ڈوبا ملاقہ پھیلا تھا۔ دو چار گھروں میں مشعل جلتی نظر آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے سیاہ چادر کے سارے سنہری تار ٹوٹ گئے ہوں، صرف ایک آدھ تارا اٹکا ہوا جگمگا رہا ہو۔ ابو الخیر اور راجہ کی بلیک میلنگ سے ہار ماننے کے بجائے یہ عہدہ وانگ لی کو دے کر اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کی وانگ لی سے کتنی بات چیت ہوئی؟ بات چیت؟ فاتح کی آواز آہستہ ہوئی، نظریں دور پھیلے ملاقہ پر جمی تھیں۔ میں باورچی خانے میں تھا جب اس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کے نام نے مجھے چونکایا تھا۔ میں تشت لے کر اندر گیا، اس کے سامنے شوربہ رکھا۔ اس نے مجھے صرف ایک نظر دیکھا، میرے اوپر دوسری نظر اس نے رات کھانے پر ڈالی جب تم بھی وہاں موجود تھی اور امور سلطنت پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ابو الخیر نے اسے زہریلا شوربہ میرے ہاتھوں پلوانا چاہا، مگر میں نے اسے خبردار کر دیا۔ پھر جب وہ اپنی سواری پر چڑھ رہا تھا تو میں باورچی خانے کی چوکھٹ پہ کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ اتنی ہی ملاقات ہوئی بس۔ تالیہ ایک دم ہنس پڑی۔ فاتح نے قدرے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اتنا مزاحیہ کیا تھا اس میں؟ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ روک کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ فین موومنٹ میں ہیں کیا؟ اس نے ناگواری سے ابرو اٹھائے۔ ایک زمانے میں میں تالیہ مراد کسی کے گھر کام کرتی تھی، ہتھیلی گال تلے جمائے مزے سے بتانے لگی۔ ایک روز کچن میں نے ساتھی ملازماؤں سے پوچھا اتنا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے تو انہوں نے بتایا ملک کا اگلا وزیر اعظم مدعو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اس سیاستدان کو جوس پیش کیا۔ میں نے بھی اعلیٰ ایوانوں کی گفتگو کے دوران دروازے سے باہر کھڑی ہوئی سنی، اور میں نے بھی کچن کی کھڑکی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی سواری میں سوار ہوتے دیکھا تھا، مگر مجھے اس سیاستدان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جبکہ میں نے انہی کے گھر انہی کے ڈائننگ ٹیبل پر ان کو گھائل غزال کے جعلی ہونے کی سازش سے مطلع کرنا چاہا تو مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے آپ نے سچ بولنے کی ہمت کی اور سن باؤ کو مطلع کر دیا۔ میں نہیں کر سکی تھی، مگر شاید اس لیے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ فین موومنٹ میں ہوتی تھی، تالیہ دا فین گرل۔ آخر میں وہ دوبارہ ہنسی، مگر اب کی بار وہ ہنسی تلخ تھی، استہزائیہ تھی، اپنا مذاق اڑاتی ہوئی تھی۔ میں ان کا فین نہیں ہوں، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ تالیہ چند لمحے فکر مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت کے اس قیدی سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عموماً ملاقات کے ختم ہونے کا احساس ڈائری اٹھائے اس کا سیکریٹری دلایا کرتا تھا، اور پھر اگلی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرتا تھا۔ تالیہ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ آج اس کا کوئی سیکریٹری، کوئی باڈی مین
اس کے ساتھ وقت کا حساب رکھے ہوئے ارد گرد منڈلا نہیں رہا تھا۔ وان فاتح ان کی زندگیوں سے نکل چکا تھا اور چند دن پولیس نے اسے تلاش کرنے کے بعد کیس فائلز کے ڈھیر میں پھیلا بھی دیا ہوگا۔ اس کے سیکریٹری نے اگلی جاب بھی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ سب آگے بڑھ چکے ہوں گے، صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے قید میں۔ وان فاتح اب رسی سے نیچے اتر رہا تھا، بالوں کو رومال میں لپیٹے تالیہ یاد سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جنگل کے ان سارے دنوں کے بعد آج وہ عرصے بعد دوبارہ سے فین موومنٹ میں گھری تھی، مگر کیا وہ اب تک فاتح بن رامدل کی فین تھی یا الویژن ٹوٹ چکا تھا؟ مگر پھر الویژن کے پار کیا نظر آیا تھا اسے؟ اس صبح بندھارا کے محل سے سورج کی کرنیں ٹکرا رہی تھیں۔ دربار کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی دربار کو منور کیے ہوئے تھی۔ اونچے تخت پہ شہزادی تاشا ریشمی لباس کو پھول کی طرح پھیلائے بیٹھی تھی۔ سر پر ہیروں کا تاج سجا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آئینہ تھامے وہ آنکھوں کا سنگھار دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور منادی کرنے والے نے صدا لگائی، قیدی آدم حاضر ہو۔ ایڈم اندر داخل ہوا تو پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ دربار کی چوکھٹ پہ تنہا کھڑا تھا، کوئی کنیز، کوئی غلام موجود نہیں تھا اور تخت پر بیٹھی شہزادی آئینہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایڈم نے اطراف پر نظر دوڑائی۔ عالیشان و وسیع و عریض دربار، چھت پر بنے نقش و نگار، کھڑکیوں پر گرے مخملی پردے، ہر شے رعب طاری کرتی تھی۔ مگر ایڈم نے دل چھوٹا نہ کیا۔ آج عرصے بعد اسے صاف لباس دیا گیا تھا جس میں کلف بھی لگا ہوا تھا، پاجامہ اور چھوٹا کرتا، ہم رنگ جوتے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا تخت کے سامنے آیا اور سر جھکا کر سلام کیا۔ شہزادی سر اٹھا کر تالیہ کے چہرے کو براہ راست دیکھا۔ میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں مجھے اتنے دن جیل میں رکھنے اور تیسرے درجے کا کھانا دینے کے لیے، مگر آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی بہترین کتابوں سے روشناس بھی تو کروایا ہے۔ بڑی سخاوت سے انگریزی میں بولا۔ تالیہ نے ناک سکیڑی، آئینہ پرے رکھا اور تندہی سے اسے گھورا۔ گرفتاری کے وقت یہ تھیلا تمہارے پاس سے ملا تھا۔ سرخ انگوٹھی والی انگلی سے شہزادی نے اشارہ کیا تو ایڈم نے دیکھا درباریوں کی خالی کرسیوں میں پہلی کرسی کے سامنے میز تھی جس پر ایک تھیلا رکھا تھا، ساتھ موم بتی، کاغذ، قلم، سیاہی وغیرہ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ایڈم نے تھیلا اٹھا کر دیکھا۔ جی یہ میرا ہی ہے۔ اس نے اندر سے کاغذ نکال کر دیکھے، پھر قدرے حیران ہوا۔ ایک منٹ، پہلے صفحے پر بنگارا ملائیو اور نیچے مصنف کا نام بھی لکھا تھا، ابو بکر سم تھنگ۔ وہ صفحہ کہاں گیا؟ وہ صفحہ میں نے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ مگر کیوں؟ شہزادی نے ایک شانے بے نیازی سے سنہری لٹ پیچھے کی۔ اگر میں وہ رہنے دیتی تو قید خانے کا دروغہ جان لیتا کہ یہ دستہ تمہارا نہیں، کسی ابو بکر کا ہے۔ تم پر چوری ثابت ہو جاتی اور مجبوراً قانون کے مطابق اسے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہیں؟ نہیں، خیر ہے، اگر تمہیں اپنا ہاتھ پیارا نہیں تو کھل کر بتا دو، میں ابھی کٹوائے دیتی ہوں۔ ارے واہ، کیسے کٹوائے دیتی ہیں؟ وہ چمک کر بولا۔ پہلے بتائیے مجھے چوری کرنا سکھائی کس نے تھی؟ جس سے سکھائی تھی اس نے اپنے سکھانے کا ثبوت تو نہیں چھوڑا ہوگا، ہے نا؟ ہتھیلی پر تھوڑی جما کر آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ ایڈم چند لمحے کو چپ ہوا، پھر نظریں اس کاغذ پر جھکا دیں۔ خیر، فی الحال اس کتاب پہ کسی دوسرے کا نام نہیں لکھا، یعنی یہ تھیلا تمہارا ہی ہے۔ بغور تالیہ کو گھور کر دیکھا۔ وہ اونچے تخت پر بیٹھی تھی اور ایڈم نیچے کھڑا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم محفوظ ہو۔ ویسے وہ کون تھا جس کی یہ کتاب تھی؟ وہ مسکرا کر دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تھا کوئی کنگال رائٹر، بلکہ رائٹر تو پھر بہتر ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ کوئی مورخ تھا۔ ایڈم نے خوب ناک چڑھا کر سر جھٹکا۔ تالیہ نے مزید سنجیدگی اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور مورخین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مورخین؟ اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ میرے نزدیک مورخین انتہائی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، 2 نمبر؟ تالیہ نے دوبارہ آنکھیں جھپکائیں۔ اور نہیں تو کیا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ سچ لکھتے ہیں؟ یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی ہوتی ہے جو مورخین اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ تقریباً سارے بادشاہ طاقت کی ہوس میں مبتلا ظالم لوگ ہوتے ہیں، سوائے 2-4 کے۔ انسانی تاریخ کرپٹ حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، مگر تاریخ کی کتابیں پڑھو تو بادشاہ رحم دل اور عظمت کا پیکر لگتے ہیں۔ خوش آمدید دربار
درباری مورخین کے کارنامے۔ کتنے نئے خیال ہیں تمہارے، اور بنگارا ملائیو کے مورخ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ بنگارا ملائیو میں نے پڑھی نہیں ہے، مگر اس کا رائٹر، اس کا کنگال رائٹر دیکھا تھا اس دن میں نے سرائے میں۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ ابھی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ بھی نہیں لکھا، یعنی یہ کتاب ابھی اس نے لکھنی ہے۔ یعنی اب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی خوشامد کرے گا۔ جواب میں آپ اس کو مالا مال کر دیں گی، کیونکہ میں نے سنا ہے بنگارا ملائیو میں شہزادی تاشا کی وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کا آپ میں ہونا مشکوک ہے، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک لالچی، مفاد پرست اور جھوٹے آدمی کو شاہی مورخ کا عہدہ دینا ہے۔ اپنی طرف سے مسکرا کر وہ تاک تاک کر نشانے لگا رہا تھا، مگر تالیہ دلچسپی سے سنے جا رہی تھی۔ کتنا کوئی جھوٹا اور نیچ آدمی ہوگا ہمارا اگلا شاہی مورخ۔ شہزادی کی خوشنودی کے لیے ایمان بیچ دینے والا مورخ اور کنگال رائٹر ابو بکر۔ وہ 1 منٹ، جو بنگارا ملائیو ہمیں پڑھائی جاتی تھی، اس کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں تھا، اس کا نام آدم بن محمد تھا، مگر خیر ہوگا وہ بھی جھوٹا۔ اور ایڈم کو بولتے بولتے ایک دم چپ لگی، جیسے کسی نے سر پر کچھ دے مارا ہو۔ ایک دم وہ آگے بڑھا اور جس میز پر اس کا تھیلا پڑا تھا وہی رکھی تختی اپنی طرف موڑی تاکہ اس پر کندہ نام سامنے آ سکے۔ وہ کرسی شاہی مورخ کی تھی، اور بھلا کون سا نام لکھا تھا اس پر؟ آدم بن محمد، شاہی مورخ۔ ایڈم کے لب بے یقینی سے کھل گئے، سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ شہزادی اپنا گاؤن جھٹکتی اٹھی اور ایک شان سے چبوترے کے زینے اترنے لگی۔ ایڈم سانس روک کے اس تختی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاہی مورخ کی کرسی اور اس کا سامان تھا۔ تالیہ اس کے قریب رکی، ایک رول شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ آدم بن محمد، آج سے تم ملاقہ کے سلطان مرسل شاہ کے شاہی مورخ تعینات کیے جاتے ہو۔ کاغذ جھٹکا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ شاہی حکم نامہ تھا اور نیچے مرسل شاہ کی مہر نصب تھی۔ تم بنگارا ملائیو لکھو گے، تاشا پسونا کی دور کی کہانی جو صدیوں یاد رکھی جائے گی، تمہارے نام کے ساتھ۔ تم ایڈم بن محمد، ملاقہ سلطنت کے آدم بن محمد ہو۔ وہ ملکو ششندر کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں وہ عظیم کتاب لکھوں گا؟ میں؟ بالکل، وہ مسکرائی۔ اور تم اس داستان میں سب سچ لکھو گے۔ تمہاری شہزادی کبھی تمہیں جھوٹ لکھنے کو نہیں کہے گی۔ تم میری تاج اور تخت کی جنگ کو دیکھ کر جو محسوس کرنا، وہی سچ سچ لکھ دینا۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ میں سب سچ لکھ سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ڈفر۔ وہ مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھرکا۔ اتنے اعلیٰ عہدے مفت میں نہیں ملا کرتے، اس لیے میرا احسان مانو اور جو میں کہوں وہی لکھنا۔ تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری نظر ہوگی۔ اچھا، زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ایک کنگال رائٹر کا تھیلا چوری کرنے کے جرم میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گی۔ ایک ادا سے سر جھٹکا اور آگے چل دی۔ اس کا ریشمی شاہی لباس اس کے پیچھے پیچھے فرش پر جھاڑو دیتا جا رہا تھا۔ ایڈم نے کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ اگر اس تاشا کو ساحرہ کی جگہ جادوگرنی بنا کر پیش نہ کیا تو میرا نام بھی ایڈم بن محمد نہیں، آدم بن محمد نہیں۔ ہاں، چہرے پر ہاتھ پھیر کر دل ہی دل میں تہیہ کیا۔ میز پر رکھے شاہی حکم نامے کی سیاہی سوکھ چکی تھی اور مومی مہر جم چکی تھی۔ ساتھ سجے قلمدان اب اپنی لکھاری کے منتظر نظر آتے تھے۔ صبح کی سفیدی نے ابوالخیر کی حویلی کے صحن کو روشن کر رکھا تھا۔ صحن کے کونے میں پنجوں کے بل بیٹھا فاتح مشکیزے سے پانی ہاتھوں میں بھرتا چہرے پر ڈال رہا تھا۔ نماز کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور آج کسی نے دوبارہ آواز تک نہیں دی تھی۔ وہ اٹھا تو روشنی پھیل چکی تھی۔ آستین سے گلا چہرہ رگڑتا وہ کچن کی طرف چل دیا۔ زندگی عجیب مختلف سی ہو چکی تھی۔ وہ صبح کی میلوں دور کی جاگنگ، شام کا جم، وہ کے ایل کی عمارتوں کے کوریڈورز میں اپنے جیسے افراد کے ساتھ تیز تیز چلتے سیکریٹری کی بریفنگ سننا، وہ میٹنگ اور کانفرنس کی سربراہی کرنا، وہ لوگوں سے بھرے ہال اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کرتا وان فاتح، وہ کیمروں اور مائکس کے سامنے فلیش لائٹ کی چمک میں انٹرویو دیتا آدمی۔ وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ بجلی اور برقی آلات سے غیر مانوس ایک قدیم شہر میں وہ پھنس گیا تھا، جہاں وہ صرف ایک قیدی غلام تھا اور کچھ نہیں۔ یہ سب کہاں جا کے ختم ہوگا؟
وہ اس کے بارے میں کم سے کم سوچنے کی کوشش کرتا تھا۔ خیالات کو ذہن سے جھٹکتا وہ باورچی خانے میں آیا تو سب مصروف نظر آتے تھے۔ ایک طرف دیچکے میں غلاموں کے لیے پھیکا بدمزہ دلیا بن رہا تھا، باقی تمام چولہوں پر ابوالخیر اور اس کے اقارب کے لیے شاہانہ ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور چاولوں کا تھال اٹھایا تو نگران باورچی نے روک دیا۔ تم رہنے دو۔ کڑھائی میں آٹے کے پیڑے تلتے ہوئے وہ عام سے انداز میں بولا، تمہارے لیے نیا لباس رکھا ہے، تم وہ پہن لو اور ابھی آرام کرو، کوئی کام ہو تو بلوا لوں گا۔ فاتح بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر بے دلی سے تھال پرے ڈالا اور اپنی کوٹری میں آ گیا۔ وہاں تازہ پوشاک رکھی تھی، صاف ریشمی ٹوپی، نئے جوتے، عجیب وحشت ناک چیزیں تھیں، جیسے آہنی بیڑیاں اتار کر طلائی بیڑیاں پہنائی جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ نیا لباس پہنے، ماتھے پر سبز پٹی باندھے، استبل کے زینوں پر بیکار سا بیٹھا تھا۔ اس کی طرح کے دو اور غلام بھی آج نئے لباس میں آگے پیچھے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا بھی یہ آرام کا دن تھا، کسی بڑی قربانی سے پہلے کا آرام۔ استبل میں جگہ جگہ گھوڑے بندھے تھے، ہر گھوڑے کی اپنی کوٹری تھی جس میں وہ آرام سے بیٹھا یا کچھ کھاتا پیتا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ البینو غلام ایک گھوڑے کو باہر نکال کر لایا اور اس کی گردن کے چمکدار بال کھینچنے لگا۔ بال گھڑ سواری کے دوران مشکل پیش کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو سوارنے کے کھینچ کے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سمٹے رہیں۔ فاتح ایک طرف آستین چڑھاتا اٹھ کر کھڑا ہوا، خبردار رکو، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے قریب آیا، اس کے بالوں کو مت چھو، ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، گھوڑے کے کھانے کے وقت سے پہلے اس کے بالوں کو نہیں چھوتے۔ البینو نے رخ نہیں موڑا، نہ ہی کوئی تاثر دیا، بس سنجیدہ چہرے کے ساتھ جھٹکے سے بال چھوڑ دیے۔ فاتح نے ایک گہری نظر اس کے چہرے کے زاویوں پر ڈالی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ البینو اکھڑا اکھڑا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ارد گرد کام کرتے غلام بھی رک گئے، ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہاں ابوالخیر کا کوئی سپاہی موجود نہیں تھا، سارے غلام ہی وہاں کام نپٹا رہے تھے۔ اس گھوڑے کو واپس اندر لے جاؤ، ویسے بھی یہ ٹھوس بھورے کا رنگ ہے، ٹھوس رنگ کے گھوڑوں کو سدھارنا مشکل ہوتا ہے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ وہ سفید گھوڑا جس میں بھورے دھبے ہیں، بازو لمبا کر کے تحکم سے اسے اشارہ کیا، اس کو لے آؤ اور اس کے بالوں سے شروع کرو، دھبوں والا گھوڑا اتنا اتھرا نہیں ہوتا۔ البینو نے تلخے سے گھوڑے کی لگام پٹکی اور پورا اس کی طرف گھوما تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم مجھے سب کچھ کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ یہ گھوڑے تمہیں دولتی مار کر ہلاک نہ کر دیں؟ خدا کی قسم، اگر اس نے ایسا کیا تو ابوالخیر کو تم سے زیادہ گھوڑوں کے پیروں کی فکر ہوگی۔ اور کیا تمہیں ہماری فکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم تو اب جا رہے ہو، اگلے ہفتے نیلامی ہے جس پہ تمہیں فروخت کر دیا جائے گا، کسی رئیس یا سلطان کے محل میں تم عیش کرو گے۔ فاتح قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا نام فاتح بن رامدل ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی وعدے نہیں توڑے، کبھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ غور سے سن لو میری بات، کہہ کر وہ اپنے قدموں پر آہستہ آہستہ گھوما۔ ارد گرد کام روک کر کھڑے تمام غلام یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ میں ہر روز جب میں تم سے ملتا ہوں تو ایک ہی بات کہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک غلام سے دوسرے تک کا سفر کرتی آگے بڑھ رہی تھیں کہ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان ہم سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے، اور اگر تم لوگ، اس کی آواز دھیمی مگر صاف تھی، سب دم سادھے سن رہے تھے، تم لوگ اپنے لیے نہیں لڑ سکتے تو بھی تمہارے لیے میں لڑوں گا، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا، میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں۔ وہ واپس البینو کی طرف گھوما۔ البینو کے کاندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے، البتہ آنکھوں کا شاکی پن کم نہ ہوا تھا۔ اس لیے جب فاتح بن رامدل تمہیں حکم دے کہ گھوڑے کے شر سے خود کو بچاؤ تو اس حکم کی تعمیل کرنا سیکھو۔ مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اس نے بھورے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی، گھوڑے نے فوراً سر اس کی طرف جھکا دیا۔ تم ادھر آؤ، ایک دوسرے غلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر بھاگا چلا آیا۔ اس کو کھانا کھلاؤ اور پھر اس طرح لے کر اس کے بال اطراف سے کاٹ دو، مگر تب جب وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بالوں کی مینڈیاں بناؤ
تاکہ وہ گردن کے ایک طرف پڑی رہیں۔ ہر تیسرے دن تم اس کی منڈیوں کو کھول کے کنگا کر کے دوبارہ ان کو گوندھ دو گے تاکہ اس کا ایک بھی بال خراب نہ ہو۔ غلام نے ادب سے سر کو خم دیا۔ فاتح نے گھوڑے کی گردن سے ہاتھ ہٹایا اور ایک آخری نظر البینو پر ڈالی جو قدرے نرم قدرے خفا سا کھڑا تھا۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا لیکن صرف تب جب تم مجھ پر بھروسہ کرو گے۔ معجزے صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تمام غلام راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا چلتا جا رہا تھا اور مڑ مڑ کر اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ ان کے میلے گدیلے مفلوق الحال چہروں پر ڈھیر ساری امید تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ سلطنت محل کا دربار اس دوپہر ویران ویران سا لگتا تھا۔ درباریوں کی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ تخت پر سلطان مرسل شاہ بیٹھا تھا، میز پر رکھے کاغذ دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی نازک سی پیالی میں قہوے کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ اس کے کاندھے کے قریب کھڑا راجہ مراد ایک کے بعد ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتا اور اس کے متن سے آگاہ کرتا۔ ہم آپ کے چاچا سابقہ سلطان کے مقرر کردہ تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ان کی نشستوں سے معزول کر کے اپنے وفادار آدمی ان جگہوں پر بٹھا رہے ہیں۔ یہ کوتوال کے تعیناتی کا حکم نامہ ہے آقا، آپ مہر لگا دیجئے۔ کہتے ہوئے محتاط نظروں سے مرسل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ مفید بن غالب، مرسل نے گھونٹ بھرتے ہوئے نئے کوتوال یعنی پولیس چیف کا نام پڑھا۔ کیا یہ آدمی سابقہ کوتوال سے زیادہ اچھا ہے؟ سابقہ کوتوال اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے باعث عوام میں بے حد مقبول تھا مراد۔ اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ بالکل آقا، وہ مقبول تھا، مگر وہ آپ کے چچاداد بھائیوں کا حامی ہے، مراد جلدی سے بولا۔ تیز چمکتی نظریں مرسل کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ کے چچاداد بھائی سابقہ سلطان کے بیٹے سلطان بننا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو آپس میں لڑوا کر محل سے باہر نکالا تھا۔ وہ مفرور ہیں، مگر کبھی نہ کبھی واپس آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایسے میں پولیس چیف ان کا حمایتی ہوا تو شہر کی پولیس ان کی مدد کرے گی۔ ہمیں ہر اعلیٰ عہدے پر اپنے وفادار چاہیے ہیں آقا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر مرسل نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا، یہ آدمی ایک تاجر ہے، کیا یہ شہر کی پولیس سنبھال سکے گا؟ آقا، ملازم رکھنے کا سب سے بڑی شرط وفاداری ہوتی ہے۔ وہ آقا کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اس سے ہمیں اوپر اور کیا چاہیے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مرسل آگے جھکا اور مہر اٹھا کر کاغذ پر ثبت کی۔ راجہ مراد نے جلدی سے کاغذ کو رول کر کے سمیٹا اور پھر دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ میں شہر کا قاضی بھی بدل رہا ہوں، عارف بن مہورہ نیا قاضی ہوگا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سوداگر ہے، مگر قرآن و حدیث اور علم فقہ میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ گزشتہ قاضی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا مراد۔ مرسل نے قدرے الجھن سے پہلو بدلا۔ اور یہ آدمی تو سوداگر ہے، یہ عدالتیں کیسے چلائے گا؟ آپ کا خدشہ درست ہے آقا، مگر کیا چیز زیادہ بہتر ہے، ایک مقبول قاضی جو کسی بھی وقت دشمنوں سے جا ملے اور آقا کو قید جائز جلا وطن کرا دے، یا ایک ایسا قاضی جو آقا کے ساتھ وفادار ہو؟ مرسل نے جواب نہیں دیا، بس بیزاری سے مہر اٹھا کر ثبت کی تو مراد نے گہری سانس خارج کی۔ پھر اگلا کاغذ سامنے رکھا۔ یہ نئے سفیروں کی فہرست ہے جن کو ہم دوسرے ملکوں میں آقا کے ترجمانوں کی حیثیت سے بھیجیں گے۔ یہ لوگ میرے وفادار اور پرانے جاننے والے ہیں، یہ آقا کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی میں کرتا ہوں۔ وہ اب نئے صفحات سامنے رکھ رہا تھا اور مرسل شاہ ان پر مہریں ثبت کر رہا تھا۔ درمیان میں جمائی روکنے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، بس یا اور؟ یہ محکمہ اوقاف کے نئے سربراہ کا حکم نامہ ہے۔ یہ شہر کا معروف تاجر ہے، اس کا کاروبار 3 بر اعظموں تک پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ وزیر اوقاف بہت مقبول تھا کیونکہ وہ غریبوں تک زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ایمانداری سے پہنچاتا تھا، مگر یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارا وفادار ہے۔ مرسل شاہ نے بغیر مزاحمت کے کاغذ پر مہر ثبت کی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ مراد نے تمام کاغذات رول کر کے ایک ٹرے میں رکھے اور ساتھ ہی نرم خوئی سے کہنے لگا، آقا، طاقت حاصل کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کو برقرار رکھنا اصل فن ہے۔ کوئی بھی شخص تنہا حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو طاقتور لوگوں کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ سب مل کر آقا کے تخت کی حفاظت کریں۔
جب تک ہم اعلیٰ عہدوں پر اپنے لوگ نہیں بٹھائیں گے ہم سلطنت ملاکہ کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر یوں ہی سرسری سا بولا، تمہاری بیٹی تاشا، ہم نے اس کا ذکر پہلے نہیں سنا۔ تشت میں کاغذوں کے رول سجاتے مراد کے ہاتھ تھمے، پھر آہستہ سے آنکھوں کو گھما کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ اپنی جواہرات سے مزین انگوٹھیوں کو انگلیوں میں گھماتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ تاشا میری پہلی بیوی سے ہے، مراد تول تول کر کہنے لگا۔ ملک کے حالات اچھے نہ تھے، اسی لیے میں نے اس کو چین میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا تھا، مگر جب میرے ملک کی باغ و دوڑ ایک ایسے سلطان کے ہاتھ میں آ گئی، مرسل کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو میں نے اسے بلوا لیا۔ مرسل شاہ نے مسکرا کے فخر سے گردن ذرا اکڑا لی۔ اب ملاکہ میں رہنا اس کے لیے محفوظ اور تالیہ کے کھونے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے وہ آقا کے دربار کے لیے نیک بخت ثابت ہوگی۔ ہاں بالکل، مرسل شاہ مسکرا کر کھڑا ہوا، ایک ہاتھ کمر پر باندھے چبوترے کے زینے اترتا گیا۔ وہ تازہ دم سا خوشگواریت میں گھرا نظر آتا تھا۔ تشت میں باقی حکم نامے رکھتے مراد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری سوچ پنہا تھی۔ بندھارا کے محل کے بائیں باغ کا آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے باوجود باغ میں ٹھنڈی چھایا سی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی تاشا کنیزوں اور غلاموں کی معیت میں روش پر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیروں تک آتا زر تاج، دامنی گاؤن پہنے، سر پر تاج سجائے، وہ معمول کے مطابق 16 سنگھار سے آراستہ تھی۔ باغ کے وسط میں ایڈم کھڑا تھا، پاجامے پہ اوور کوٹ نما گاؤن پہنے، سر پر ٹوپی اوڑھے، وہ سنجیدہ نظر آتا تھا۔ جب تالیہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے سر کو پورا جھکا کر اٹھایا۔ شہزادی، شاہی مورخ، میرے ساتھ آئیے۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور روش پر آگے بڑھ گئی۔ کنیزیں اور خادم پیچھے رہ گئے۔ مورخ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کنیزیں کافی فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگیں۔ تم نے اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی؟ ایڈم سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے چلتے چلتے پوچھنے لگی۔ ایڈم نے ایک جلی بھنی نظر اس پر ڈالی۔ جی، میں نے سارا قصہ لکھ دیا ہے کہ کس طرح مرسل شاہ اور پرہانے بندھارا نے مرسل کے چاچا کا تخت الٹا، اس کو مارا، اس کے بیٹوں کو محل بدر کیا اور خود تخت پر قبضہ جما لیا۔ اس سارے کام میں سابقہ بندھارا کی مدد کرنے والا مرسل کا پھپھوزاد بھائی راجہ مراد تھا۔ تخت پر قبضے کے بعد جب مرسل اپنے کزن کو محل میں لے آیا تو مراد نے سب سے پہلے سابقہ بندھارا کا پتہ صاف کیا اور اس کو مروا دیا، پھر خود بندھارا بن بیٹھا۔ اب میں اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں مجھے، وہ کھنکار کر بولا، راجہ مراد کی بیٹی کا تعارف لکھنا ہے۔ بہت خوب، تالیہ نے محفوظ انداز میں ارد گرد لہراتے درختوں پہ نظر دوڑائی۔ تو پھر لکھنا شروع کرو۔ جی، میں تو آپ کی ہدایت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر لکھو کہ شہزادی تاشا بنت مراد، ملاکہ کی سب سے حسین شہزادی، سنہرے بالوں کو جھٹکا، اتنی حسین کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی، شہر کے سارے رئیس اس پر جان دیتے، اور اللہ کو جان دینی ہے میں نے چیتالیہ۔ اس نے دونوں کان چھوئے۔ اتنا جھوٹ؟ یا اللہ، ایسی کوئی حسین بھی نہیں ہیں آپ۔ اتنا زیور اور کامدار کپڑے کسی کو بھی پہنا دیں تو وہ خوبصورت لگے گا۔ اچھا، تم بھی پہن لو تو خوبصورت لگو گے۔ میں خواتین کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اور یہ جن بالوں پر آپ بہت فخر کرتی ہیں نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ ڈائی شدہ ہیں۔ تالیہ نے ہوں سر جھٹکا اور پھر آگے چل دی۔ گردن اٹھا کر مسکرا کر درختوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی۔ لکھو کہ اس نے چین میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ کے ہاں تعلیم تربیت حاصل کی، وہ ہر طرح کے علوم و فنون سے آراستہ تھی۔ کون سے اساتذہ؟ کون سے علوم و فنون؟ یہ 1 مہینہ ملاکہ میں رہ کر چند باتیں کیا سیکھ لیں آپ نے؟ آپ تو بھول ہی گئیں کہ آپ ساری عمر ملائیشیا کی گلیوں میں بٹوے چراتی اور جیبیں کاٹتی رہی ہیں، مگر وہ تو اثر لیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ لکھو کہ وہ 12 زبانیں جانتی تھی۔ پھر لبوں پر انگلی رکھ کر سوچا، 12 زیادہ ہو جائیں گی، 8 کر دو۔ 8 زبانیں۔ وہ جل بھن کے سیاہ ہوتا گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ مجھے آپ ان 8 زبانوں کے نام بتا دیجیے شہزادی۔ شہزادی تاشا کو جو آتی تھیں، خدا کی قسم میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو پھر سنو، وہ انگلیوں پر گننے لگی۔ ملے، اردو، چینی، انگریزی،
4 पे गिनती ख़त्म हो गई तो वो रुकी। एडम ने अपनी पोरों पे गिनते हुए फातिहाना अब्रू उठाए। 4 ज़बानें रहती हैं अभी। मगर शहजादी की उठी गर्दन में ज़रा भी झुकाव नहीं आया। मुस्कुराकर बोली, टेक्स्ट मैसेज वाली रोमन मले, टेक्स्ट मैसेजेस वाली रोमन उर्दू, रोमन चीनी और रोमन अंग्रेज़ी जो मिले हरूफ तहजी में लिखी जाती है। लो 8 ज़ुबानें पूरी हुईं, अब आगे लिखो। मुस्कुराकर आगे बढ़ी और वो दांत कचकचाता हुआ पीछे लपका। लिखो कि उसकी रहमदिली के किस्से सारे मलाका में मशहूर थे। वो इतनी रहमदिल थी कि ऊंचे गमलों में रखे फूलों के ऊपर से हाथ गुजारती। वो खुशगवार मूड में बोल रही थी कि नेक मासूम लोगों को गिरफ्तार करवा देती थी, काल कोठरियों में बंद रखती थी, और वो जला भुना सा कह रहा था। मगर वो रुकी और फिर उसकी तरफ घूमी तो चेहरे पर बरहमी थी। अच्छा, मिलवा लिया ना मैंने इस कंगाल राइटर अबू बकर को, और उससे अपना थैला पहचान लिया तो दायां हाथ कटेगा तुम्हारा, दायां। यानी आप जुल्म व जबर से मुझसे झूठ लिखवाना चाहती हैं। मतलब के सारी तारीफ़ें जो बंगारा मलाइयों में आपकी लिखी गई थी वो आपने मुअर्रख को डरा धमका कर लिखवाई थी। और नहीं तो क्या, वैसे भी मुअर्रख बड़े 2 नंबर आदमी होते हैं। ये बादशाहत की अजमत के किस्से जो हम तारीख़ में पढ़ते हैं वो कई सच थोड़ी होते हैं। खुशामदी दरबारी टिपिकल लालची मुफाद परस्त मुअर्रख वो उनके अल्फाज मासूम में से लौटा रही थी। मैं नहीं बनूंगा ऐसा मुअर्रख। अच्छा, उसकी रंगत गुलाबी पड़ गई। और अगर आप जुल्म जबर से मुझसे अपनी झूठी तारीफ़ें लिखवा भी लेंगी तो इसमें बरकत नहीं होगी। झूठ जिस चीज़ में शामिल हो जाए उसकी बरकत ले जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शरीफा कनीज भागती हुई आती दिखाई दी। तालिया रुकी और धूप के बाइस हाथों पर माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर देखने लगी। शहजादी, उसने झुककर ताज़ीम पेश की। एक रोल हुआ कागज़ इसके सामने किया। तालिया ने कागज़ खोला और पढ़ा। हर लफ्ज़ के साथ पेशानी पर बल पड़ते गए। शरीफा को हाथ के इशारे से जाने को कहा तो वो फ़ौरन हट गई। ये क्या है चैतालिया? वो इसके चेहरे की संगीनी देखकर संजीदा हुआ। आज के जारी होने वाले हुक्मनामों की एक नकल। वो फिक्रमंद नज़र आ रही थी। राजा मुराद ने शहर का कोतवाल, काजी, वज़ीर औकाफ और सफ़ीरों को बदल दिया है। उसने पुराने ओहदेदारों की जगह अपने दोस्त लगा दिए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? नई हुकूमत आती है तो चेहरे बदल ही जाते हैं। वो चंद लम्हे एडम को देखती रही। हुकूमत क्या होती है एडम? हुकूमत मतलब बादशाह, वज़ीर, या हमारे दौर में वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के मेंबर्स वगैरह। तुम्हारे ख्याल में ये लोग कोई मुल्क चलाते हैं? हाँ, क्योंकि ये हुक्मरान होते हैं। गलत। कोई भी मुल्क सिर्फ वज़ीर आज़म, बादशाह या मेंबर पार्लियामेंट नहीं चलाते। मुल्क को इदारे चलाते हैं। इदारे? एडम ने सवालिया अब्रू उठाए। हाँ, जैसे अदलिया का इदारा, पुलिस का इदारा, फ़ौज का इदारा, ज़कात व सदक़ात तक़सीम करने का इदारा, ख़जाने का इदारा, सफारतकारी का इदारा। मुल्क इदारों से मिलकर बनता है, और मुल्क तब मजबूत होता है जब उसके इदारे मजबूत होते हैं। इदारे मजबूत मतलब वो दोनों फिर से रौश पर चलने लगे थे, मगर इनकी गुफ्तगू की नौइयत बदल चुकी थी। यानी जब उन इदारों के सरबराह काबिल और ईमानदार होंगे तो ही इदारे मजबूत होंगे। शहर का काजी ईमानदार होगा तो बादशाह को भी कटहरे में ले आएगा। कोतवाल ईमानदार होगा तो शहजादे को भी गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन जो बादशाह और बंधारा सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं वो मजबूत इदारों पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी वो इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि इदारे उनके जराइम पकड़ ना सकें। हाँ, और इदारों को कमज़ोर कैसे किया जाता है? आप बताइए कैसे? वो संजीदगी से पूछने लगा। मेरिट ख़त्म करके। अब बताओ मुझे मेरिट क्या होता है? मेरिट यानी मुझे मालूम है मेरिट क्या होता है, मगर मेरिट का मतलब होता है नौकरी उसको दी जाए जिसमें 2 बातें हों। वो उस काम का अहल हो और ईमानदार हो। ये वान फाते से सुना था मैंने, मगर राजा मुराद जैसे सियासतदान इदारों के सरबराह ऐसे लोगों को बना देते हैं जो ना ईमानदार होते हैं ना इस काम के अहल। ये लोग, उसने कागज़ लहराया, ये ताजिर और सौदागर हैं। इनको अदलिया या पुलिस की अलिफ बे भी नहीं आती, मगर इनको सिर्फ राजा की दोस्ती के बायस ओहदा मिला है। मगर चैतालिया, हुक्मरानों को ये ओहदे अपने वफादारों को देने पड़ते हैं ताकि उनका तख़त महफूज रहे। अब अगर राजा ने मेरिट को पसे पुश डालकर ख़ुद से मुखलिस लोगों को ये ओहदे दे दिए हैं तो इसमें गलत क्या है?
جواب میں چیتالیہ نے گہری سانس لی اور ہاتھ سے دور ہاتھ باندھے کھڑے خادموں اور کنیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راجا کے ذاتی ملازم ہیں۔ ان کو ملازمت پہ رکھتے وقت کیا راجا نے صرف وفاداری دیکھی ہوگی؟ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کو کام کرنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ باورچی خانے میں کیا راجا کسی ایسے غلام کو جگہ دے گا جس کو چائے تک بنانی نہ آتی ہو؟ نہیں تو کیا راجا جیسے سیاستدان اپنے گھر اور دفتر میں اہلیت اور ایمانداری دیکھے بغیر کسی کو نوکری دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ذاتی کاروبار کا اکاؤنٹ کسی بے ایمان آدمی کو بنا دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ ملک کے اداروں کی باغ دوڑ بغیر میرٹ کے کیوں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ایڈم نے گہری سانس لی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اور یہ لوگ جو راجا نے تعینات کیے ہیں، اس نے کاغذ پھر سے لہرایا، یہ نہ صرف نااہل ہیں بلکہ یہ تو بزنس مین ہیں۔ بزنس مین کو سیاسی عہدہ دینے میں کیا قباحت ہے شہزادی؟ اس کی آواز خود بخود مؤدب ہو چلی تھی۔ ایڈم بن محمد، وہ ایک قدم آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آرٹ دبانے نہیں آتی، نہ ہی میں نے چین کے استادوں سے تربیت حاصل کی ہے، نہ میں نے کتب خانے کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، مگر مجھے ایک بات اس محل نے سکھا دی ہے، اپنے ملک کی باغ دوڑ ایک تاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے، کیونکہ اسے صرف ایک کام کرنا آتا ہے، فروخت کر دینا۔ ایڈم بالکل دھک سے رہ گیا۔ وہ اب سر جھکائے کاغذ کو پھر سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی سبھی پیشانی سلوٹ زدہ تھی۔ وہ فکر مند تھی، وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے فکر مند تھی۔ راجا آتے ساتھ ہی ہر ادارے کے کنٹرول کر رہا ہے۔ یقیناً کچھ ایسا ہے جو وہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے ادارے اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ ایسا کیا ہے جو راجا چھپا کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایڈم بس چپ چاپ اسے دیکھا گیا۔ تمہیں میں نے اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے ایڈم، کیونکہ ہمیں مل کر چابی ڈھونڈنی ہے۔ تمہیں اپنی کتابیں میری خوشامدیں لکھنی پڑیں گی تاکہ راجا کو یہ لگے میں خوشامد سے خوش ہوتی ہوں، اس لیے ایک خوشامد کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہوں۔ اس طرح کسی کو میرے اور تمہارے تعلق پر شک نہیں ہوگا اور ہم ساتھ کام کر سکیں گے۔ ہمیں راجا مراد کا راز بھی کھوجنا ہے اور وہ چابی بھی۔ میں ابھی تک راجا کے کمرے میں نہیں جا سکی، کسی دن ہمیں اس کمرے کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ اور وہ ٹھہری اور دھیمی آواز کی، مجھے لگتا ہے خزانہ واقعی کوئی خزانہ ہمارا منتظر ہے اور اسے صرف میں اور تم نکالیں گے۔ اس لیے تم لکھو یہ سارے جھوٹ میرے بارے میں۔ میں جانتی ہوں میں اتنی اچھی نہیں ہوں، مگر ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا، اور ہمیں جو کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں تالیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اب دور کھڑی کنیزوں کی طرف گھوم چکی تھی۔ شریفہ، اس کی آواز پر کنیز دوڑی چلی آئی، ابوالخیر کو پیغام بھیجو کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ مگر شہزادی، اس کو تو یہ خبر کب کی مل چکی ہوگی، وہ بھی آگے سے یہی کہے گا۔ پھر جواب میں کہنا، اگر خبر مل گئی تھی تو شہزادی کے شکریہ کے لیے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ بگڑے ہوئے موڈ میں بولی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر وہیں گھاس پر بیٹھا اور اپنا دستہ کھول لیا۔ قلم کی نوک سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پر جمائی اور پھر دوبارہ سے تالیہ کو دیکھا، جو اب برآمدے کے زینے اوپر چڑھ رہی تھی۔ بال کاندھوں پر جھول رہے تھے اور رنگت دوپہر کی دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، گہری سوچ۔ اس کے سراپے کو نظروں میں رکھے ایڈم کاغذ پر لفظ اتارنے لگا۔ نام تھا جس کا تاشا بنت مراد تھی، وہ ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی۔ نہ تھا اس کا حسن صرف ظاہری، بلکہ روشن تھا اس کا باطن بھی۔ نیت تھی اپنے ملک کے لیے نیک اور دل تھا غریب پرور۔ سمجھتی تھی وہ سیاست کی دانائی کو خوب، بلکہ اگر تم پوچھو مورخ سے تو شاید وہ کہے کہ ملاقہ کے سارے جزیروں میں سب سے زیادہ بس وہی ہر بات کو سمجھتی تھی۔ وہ دل سے لکھ رہا تھا، اپنے اندر کی لکھاری کو دریافت کر رہا تھا اور تالیہ کے اندر کی شہزادی کو صدیوں کے لیے ملایا کے پھول کے صفحات میں قید کر رہا تھا۔ اس شام عصر کے بعد سے ہی آسمان سیاہ بادلوں کی اماج کا بن گیا تھا۔ قدیم ملاقہ پہ سایہ سا ہو گیا اور پھر موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں۔ گلیاں اور چوبارے لمحوں میں جلتھل ہو گئے۔ لوگ، گھوڑے اور جانور جلدی جلدی اندر باندھنے لگے۔ سڑکوں سے خوانچہ فروش اپنا سامان ڈھانپ کر گھروں میں گھس گئے۔ بارش نے سارا شہر سنسان کر دیا۔ اپنی کوٹھی میں بیٹھا فاتح کپڑے طے کر رہا تھا۔ ایک چمڑے کا سفری تھیلا
اسے مہیا کیا گیا تھا جس میں اس نے اپنے استعمال کی چیزیں بھرنی تھیں۔ کل نیلامی کے بعد اسے اس تھیلے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ ابوالخیر کے تربیت یافتہ غلام اعلیٰ آداب و اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے۔ ان کا سامان، ان کا لباس، ہر شے ان کے اعلیٰ ہونے کا ثبوت تھی، اسی لیے وہ مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے، مگر صرف عمرہ اور سلاطین کو۔ کیا تم واقعی ہمیں یاد رکھو گے؟ آواز پر وہ چونکا، کپڑے کو تہہ لگاتے ہاتھ تھمے۔ چوکھٹ پر کمسن غلام کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ فاتح نے گہری سانس لے کر کپڑا پرے رکھا، انگلی سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آگے آیا اور اس کے بستر کے کنارے پر بیٹھا۔ بستر فرشی تھا، گویا وہ دونوں زمین پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ لڑکے نے اداس آنکھیں اٹھائیں، کیونکہ ہم جیسوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ مفید، اس نے نرمی سے لڑکے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں، نہ مجبوری میں۔ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اور جب تم جیسے لوگ اپنے لیے لڑو گے تو دیکھنا، کئی صدیوں بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کو غلام بنانے کا یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری، یعنی یہ صدیوں پرانا رواج ختم بھی ہو جائے گا؟ ہاں مفید بن مہورہ، ایک زمانہ آئے گا جب یہ ظلم کا رواج ختم ہو جائے گا۔ تب لوگ صرف چند گھنٹے دوسروں کے ہاں ملازمت کریں گے، مگر ان کو بھاری تنخواہ ملے گی، مراعات، کھانا، گھر سب ملے گا، ان کے حقوق ہوں گے، وہ جب چاہیں نوکری چھوڑ کر جا سکیں گے اور وہ آزاد ہوں گے۔ مفید جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ کب آئے گا؟ فاتح چند لمحے خاموش رہا۔ باقی دنیا کے لیے یہ کئی 100 سال بعد آئے گا شاید، مگر ملاقہ کے لوگوں کے لیے مرسل شاہ کے عہد میں ہی ایک وقت آئے گا جب کوئی تم سب غلاموں کو ان ظالم لوگوں سے نجات دلائے گا۔ تم مستقبل کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ اس سوال پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ یوں سمجھو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسے زمانے کا جب انسان آزاد ہوگا۔ میں تمہارے لیے وہ زمانہ تو نہیں لا سکتا، لیکن تم سب کو ایک ایسے انسان سے ملوانے کا ذریعہ ضرور بننا چاہوں گا جو ملاقہ کی تاریخ بدل دے گا۔ اس کے بعد اس ملک میں کم از کم چند سالوں تک کوئی کسی کو جبر سے اپنا غلام نہیں بنا سکے گا۔ بس تم بھروسہ کرو، تم پہ نہیں، اپنے آپ پر۔ اس کے کاندھے کو نرمی سے تھپکا اور واپس کپڑے تہہ کرنے لگا۔ لڑکا ناسمجھی اور اداسی سے اسے دیکھے گیا۔ آزادی کا خواب بہت عجیب مگر خوشگوار تھا، باہر برستی بارش کی طرح، جس میں اگر مٹی کی سوندھی مہک تھی تو خوفناک آوازوں کا ذرا ڈراوا بھی تھا۔ بارش ہنوز موسلا دھار برس رہی تھی۔ راجہ مراد کا محل اندھیرے میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تیز ہوائیں درازوں سے اندر داخل ہو رہی تھیں اور راہداریوں میں روشن مشلوں کو شعلے پھڑپھڑانے لگتے۔ ایک راہداری سے تالیہ تیز قدم اٹھاتی گزر رہی تھی۔ تاج سر پر تھا اور گردن بے نیازی سے اکڑی ہوئی، کنیزیں دائیں اور بائیں 2 قدم پیچھے تھیں۔ دفعتاً وہ رکی، کنیزیں بھی فوراً رک گئیں۔ ایک طرف سے تنگ سے زینے نیچے کو جا رہے تھے، وہاں پہرہ دار کھڑے تھے۔ تالیہ نے ابرو اکٹھے کیے۔ نیچے کیا ہے؟ یہ راجہ مراد کا خزانے کا کمرہ ہے۔ محل چلانے اور دیگر اخراجات کے لیے تمام مال یہیں رکھا جاتا ہے، اور قیمتی زیورات وغیرہ بھی۔ اس جگہ بھاری نفری تعینات رہتی ہے۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ راجہ کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا، وہ ہر روز اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ حیرت ہے، میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کنیز شریفہ نے قدرے اچنبھے سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ وہ ہر روز تو شہزادی یہاں سے گزرتی ہے، بلکہ اپنی آمد کے دوسرے روز تو اس نے اس جگہ کو پوچھا بھی تھا، تو اب خیر۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ شہزادی کی ادائیں۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شہزادی کو حکم دیا، مورخ کو بلا بھیجو، اور وہ بیزار اور تھکی تھکی ہو گئی۔ مورخ کو اس کے کمرے میں بھیج کر شریفہ اور دوسری کنیزیں چلی گئیں۔ اب باہر صرف دربان کھڑے تھے۔ ایڈم اندر آیا تو اس شاہی پرتاش کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ منہ کھل گیا، گردن چاروں طرف گھوم گئی۔ اونچی چھت، ریشمی لحاف سے مزین بستر، نرم قالین، کرسٹل اور چینی کے بنے آرائشی برتن، لٹکتے ہوئے جھلملاتے فانوس جن پر دیے سجے تھے۔ تالیہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹھٹک گیا۔
وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، شہزادی سے مختلف سیاہ پاجامے اور کرتے میں ملبوس، سیاہ ٹوپی بالوں کو ڈھانپے ہوئے۔ ایڈم نے منہ بنایا، اتنے ایسے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا۔ کوئی بات نہیں ایڈم، فوج کی نوکری سے نکال دیے جانے والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ حسد کریں۔ ایڈم کو اتنے ترش جواب کی امید نہیں تھی۔ اس کے سر پر لگی تو تلووں پر بجھی۔ اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہے چیتالیہ۔ تم بھول رہے ہو راجہ مراد شاہی خاندان سے ہیں اور میں بائی بلیڈ شہزادی ہوں۔ گردن فخر اور استدعیہ سے کڑائی، جی نہیں، آپ بھول رہی ہیں، آپ ایک زمانے میں KL کی گلیوں میں لوگوں کی جیبیں کاٹتی پھرتی تھی، اور تم بھول رہے ہو ابھی بلوایا نا میں نے اس کنگال رائٹر کو، تو تمہارا دایاں ہاتھ کٹے گا، سمجھے، دایاں۔ اس پر ایڈم نے زور سے ہوں کیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کہیے کیوں بلوایا ہے؟ اپنی مزید جھوٹی تعریف لکھوانے کے لیے؟ یاد رکھیے گا اللہ کو جان دینی ہے میں نے، اس لیے آج بارش ہے اور محل کے باہر تعینات پہرےدار پناہ کے لیے اندر گھس گئے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم رک کر سننے لگا۔ نیچے ایک کمرہ ہے جہاں راجہ اپنا خزانہ رکھتا ہے، اس کمرے کی تلاشی کا آج سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں کافی دنوں سے اس کی طاق میں تھی۔ اوہ، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ تم اس رسی کو پکڑو گے اور میں کھڑکی سے نیچے جاؤں گی، اس کمرے کے روشن دان سے اندر جاؤں گی۔ کمرہ خالی ہوتا ہے اور محل کے سبزہ پر اس وقت پہرےدار بھی نہیں ہیں، اس لیے کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ کیا راجہ نے وہ چابی یا ایسی کوئی چابی وہاں چھپائی ہوگی؟ اس کے اندر امید جاگی۔ بالکل، یہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ رکی، تذبذب سے ایڈم کے تاثرات دیکھے، اور کیا معلوم اس کمرے میں راجہ کے خزانے پر ہمارا نصیب لکھا ہو۔ ایڈم آنکھیں چھمبے سے پھیلا کر بولا، کیا مطلب؟ ایڈم، وہ دبے دبے جوش سے کہتی قریب آئی، وہ خزانہ جس کی مجھے تلاش تھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں اور تم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ خواب آنے والے وقت کا ہے، یہ واقعہ ابھی ہونا ہے۔ اف اف چیتالیہ، اللہ کی پناہ، آپ اس خزانے کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ ایڈم نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھا۔ اس خزانے کے لالچ نے ہمیں وقت کا قیدی بنا دیا ہے، اسی لیے اس کو بھول جائیے اور صرف چابی تلاش کیجیے۔ اگر ایسا خزانہ ہوا تو کیا تم بھول جائیں اس خزانے کو، رسی لٹکائیں اور نیچے اتریں؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو وہ چپ ہو گئی اور زبردستی مسکرائی، شور، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد وہ اس کمرے کے روشن دان سے اندر اتر رہی تھی، بلی کی طرح دیوار پر سیدھی اترتی۔ اس نے فرش پر بنا آواز کے جھت لگائی، پھر سانس روک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک مشعل روشن تھی، قطار میں چند صندوق رکھے تھے اور ان کے اوپر چند رجسٹر شیلف میں پڑے تھے، ہر صندوق کے اوپر حساب کتاب کی تختی لکھی تھی۔ وہ تیزی سے ان تک آئی، ان کو تالے لگے تھے۔ تالیہ نے ایک ننھی سلاخ جیب سے نکالی اور باری باری ان کے تالے کھولنے لگی۔ کل 6 صندوق تھے، کسی میں چاندی کے سکے تھے، کوئی طلائی سکوں سے بھرا پڑا تھا، کسی میں چند زیور تھے، ہر صندوق کے اندر بھی حساب کتاب کے پرچے پڑے تھے۔ راجہ ایک ایک پائی کا حساب لکھتا تھا، یعنی وہ ایک شے بھی نہیں چرا سکتی تھی۔ ویسے بھی ان صندوقوں نے اسے مایوس کیا تھا، وہ محل کے اخراجات کے لیے تھے اور ان میں مال کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں۔ آخری صندوق تو ویسے بھی خالی ہی تھا۔ وہ واپس رسی کی طرف آئی، پھر رکی، آخری صندوق خالی تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی، اس صندوق کو دوبارہ دیکھا، وہ باقی سب سے چھوٹا تھا، لکڑی کا صندوق جس کے اوپر نشان تھے جیسے ضربیں لگی ہوں۔ تالیہ نے اس پر ہاتھ پھیرا، لکڑی نم تھی۔ اس نے جھک کر دیا سلائی جلائی اور صندوق کے کونوں کو دیکھا، پھر ناخن سے اسے کھرچا، اندر ریت پھنسی تھی۔ اس نے ڈھکن کھولا، وہ خالی تھا، البتہ اس کے کونے میں ایک جگہ ایک سکہ پھنسا ہوا تھا، سونے کا سکہ جو پھنس جانے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا۔ تالیہ نے اسے زور سے کھینچا تو وہ نکل آیا۔ صندوق کے اندر بھی جگہ جگہ ریت کے ذرات بھرے پڑے تھے۔ وہ واپس اوپر آئی تو سانس چڑھا ہوا تھا۔ ایڈم تب تک گھوم پھر کر اس کا کمرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیلف پر رکھی کتابوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں آپ نے ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، ایڈم۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ قریب آئی، ٹوپی اتاری، سنہرے بال کاندھوں پہ گر گئے۔ اندر کچھ خاص نہیں ہے سوائے ایک خالی صندوق کے۔ خالی صندوق؟ اس میں ایک سکہ پھنسا ہوا تھا۔ اس نے مٹھی کھول کر دکھایا، سونے کا چھوٹا مگر موٹا سا سکہ۔ ایڈم نے اب چھمبے سے اسے دیکھا، پھر باقی سارے صندوق بھاری تھے، سوکھے تھے، ان میں حساب کتاب کے کاغذ تھے۔
وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی وہاں سے ہلاتا نہیں، مگر یہ چھوٹا صندوق ہلکا، یہ بار بار اٹھایا اور واپس لے جایا جاتا ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، یہ ابھی نم تھا، یعنی شام کو ہی کوئی اسے بارش میں واپس لایا ہے، مگر اتنے خفیہ طریقے سے کہ معلوم ہی نہیں ہوا مجھے۔ شام کو بارش کے دوران تو چاول اور دوسرا غلہ محل میں آیا ہے، صرف میں ہی باہر بیٹھا تھا۔ اس صندوق کو سامان میں چھپا کر لایا گیا ہے، مگر وہ خالی کیوں تھا؟ اس پر رسیوں کے باندھنے کے نشان تھے اور اس میں ریت پسی تھی، یعنی اس کو ساحل کی ریت پر گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ وہ بار بار سفر کرتا ہے اور وہ یہاں خالی واپس آتا ہے، مگر خالی کیوں؟ چیتالیہ چپ ہو گئی اور پھر سکے کو دیکھا۔ شاید جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا، اس میں سکے بھرے ہوتے ہیں اور ان کو کسی ریتیلی جگہ پر لے جا کر خالی کیا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے۔ یہ کام جلدی جلدی کیا جاتا ہے۔ تبھی ایک پھنسا ہوا سکہ ان کی نظروں سے اوجھل رہ گیا۔